من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب جس شب و روز سے گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت اور مقدس ایام ہیں، دن و رات ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ میں بارہا صحیح مسلم کی اس روایت کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام پورے سال میں 3 عشرے ایسے ہوتے تھے جن کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ نمبر 1 پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پہلی رمضان سے 20 رمضان سے اور عید تک، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلی ذی الحجہ سے اور عید الاضحیٰ کے دن تک، اسی طریقے سے ماہ محرم، پہلی محرم سے اور 10 محرم تک صحابہ کرام زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا زیادہ ذکر کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، میں مزید گفتگو میں آؤں گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنون کے بعد، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے کچھ الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے، میں نے پچھلے خطبے میں اس کو موضوع بنایا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا جائے اور انہیں خوب پاک و صاف کر دیا جائے۔ تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرانی ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو کر لیا، اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ان کو چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی نیچے کر لیا۔ حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو اس چادر کے نیچے کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے تمام طرح کی برائیاں ختم کر دی جائیں، ان کو خوب پاک و صاف کر دیا جائے، ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہوتی ہے اور قیامت کے اندر بھی لعنت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کر دینے والا اللہ رب العالمین عذاب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ میں ان 2-3 باتوں پچھلے خطبے میں نے جو کہا تھا ان کو دہرائے دیتا ہوں کہ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 4717 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ میں ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں 5 نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے، لیکن اگر ہم اہل البیت سے اس کے اندر بغض ہے تو ضرور اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ کوئی شخص نہیں بچ سکتا، اہل البیت سے بغض والا جہنم کے اندر جائے گا، حرم شریف میں 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے، لیکن اگر اہل البیت کے معاملے میں اگر اس کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین اسے ضرور جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو فضائل اہل بیت جب بیان کیے جاتے ہیں تو اہل البیت کے مخالفین کا خواہ رد ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے لیکن ایک مومن کے اندر یہ ضرور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اگر اہل البیت سے بغض رکھنے والا حرم میں 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود جہنم کے اندر جائے گا تو پھر اہل البیت سے جنگ کرنے والا کہاں جائے گا؟ اہل البیت پر ظلم و ستم کرنے والا کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیو، اس کو اگر نہ بھی کہا جائے تو ایک مومن کے اندر یوں ہی سوال اٹھ جاتے ہیں دل کے اندر۔ ان کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ کا آدمی اپنے آپ کو کھپاتا ہے کہ ان کے مخالف جو تھے، چاہے وہ کربلا کے میدان میں یزید ہو، چاہے وہ جنگ صفین کے میدان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر اب دنیا جان چکی ہے اس بات کے کہ اہل البیت کے اس قدر فضائل ہیں کہ ان کو اگر حدیثیں وہ بیان کی جائیں، کوئی تاریخ کا حوالہ نہ لیا جائے، اور جو بھی یزید کا یا ان کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مخالفین کا دفاع کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، اس نے تاریخ پڑھی ہے، حدیث نہیں پڑھی۔ اگر حدیث کا علم ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی بھی ایمان کامل تک نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں مزید گفتگو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ کہ ان کے اور فضائل اور جو ہے ان کے شہادت کے اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1109 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور اسی مسجد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام رضی اللہ عنہ دونوں گرتے پڑتے ہوئے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرخ رنگ کے کپڑے بچوں کو پہنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سرخ رنگ کی قمیض میں پھسل رہے تھے، گر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ جذبہ تھا کہ بجائے کسی سے کہنے کے کہ ان میرے نواسوں کو اٹھا لیجئے یا ان کو کوئی شخص مجھ تک پہنچا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے جمعے کا خطبہ دینے کی حالت میں۔ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے اتر گئے اور اتر کر دونوں نواسوں کو اٹھایا اور گود میں لیا اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اولاد انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ فتنہ یہ عربی میں، عربی زبان کے اندر آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ وہ والا نہیں ہے جسے فتنہ فساد جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ فتنہ ہے کہ دین کے کام میں کوئی رکھنا پڑ جائے بچوں کی وجہ سے، تو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و اولاد انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اٹھانے کے بجائے، کسی سے کہنے کے بجائے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور دونوں کو ممبر پر کھڑے کر کے ممبر پر گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جمعے کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ فضائل جو رہ گئے تھے، میں نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے آج کے خطبے میں۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو ایک کاندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، دوسرے کاندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دلار و پیار کرتے، کبھی اس نواسے کا منہ چومتے تو کبھی اس نواسے کو منہ چومتے۔ ایک شخص نکلا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بہت زیادہ ان سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اہل البیت سے محبت کرے۔ تو یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقے سے روایت ہے کہ کندھے پر بیٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو گھوما کرتے تھے
منہ چوما کرتے تھے، ان سے دلار و پیار کرتے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کاٹ کے کربلا سے جب ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچا ہے تو اس نے اس پر چھڑی ماری تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ ہیں، وہ تڑپ گئے اور کہا کہ اے ابن زیاد ذرا اللہ سے ڈر کہ یہ وہ رخسار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ہم شکل ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تھے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، نہ اس کے بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ ایک پیغام ہے جو لے کر وہ فرشتہ آیا ہے۔ بات ظاہر ہے ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ بار بار اللہ کا پیغام لے کر تو حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی اور فرشتہ ہے جسے اللہ نے ایک پیغام کے لیے مخصوص کر دیا کہ یہ فرشتہ پہلی اور آخری بار زمین پر جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہ اس سے پہلے زمین پر آیا تھا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ فرشتہ جب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو کون سی خبر دیتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ کے بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور آپ کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں مزید گفتگو میں آؤں گا انشاءاللہ کہ آج کا نوجوان کیسی محبت کرتا ہے حضرت حسین سے۔ تو کبھی کبھی خامخواہ کے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ خطبے میں حضرت فاطمہ کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے صرف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مخصوص چیزیں ہیں۔ آپ اور عام طور پر مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلی بیٹی کا نام زینب تھا، اس کے بعد کی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، پھر اس تیسری بیٹی کا نام رقیہ تھا، چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ، اور یہ چاروں بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیوں زیادہ ہے، کیوں زیادہ ممبر پر بیان کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اوڑھا تھا، اس کے نیچے لیا تھا تو اس میں حضرت زینب اور رقیہ ام کلثوم نہیں تھیں، اس میں فاطمہ تھیں۔ فاطمہ لخت جگر تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، فاطمہ رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا رو مت، ان قریب سب سے پہلے تم آ کر مجھے حوض کوثر پر ملاقات تمہاری ہوگی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ اور اسی لیے، اور دوسری چیز یہ ہے جو آیت مباہلہ میں نے پچھلے خطبے میں جب ذکر کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پر، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ جب عیسائیوں سے مباہلے کا نمبر آیا کہ عیسائی سچے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان میں آؤ، فقل تعالوا، اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ میدان میں آؤ، اور ہم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے جان کو لے کر آؤ ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں۔ میدان میں آ کر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں دونوں میں سے جو ایک جھوٹا ہو اس پر لعنت نازل فرما۔ یہ ایک طریقہ ہے بات کو سلجھانے کا کہ جب آدمی مناظرے سے اور دلائل سے نہ مانے تو اس کا آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہم جو میدان میں دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہوں تو ہم جھوٹے ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر سامنے والا جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی بیٹی کو لے کر نہیں نکلے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
کو لے کر نکلے اور بیٹوں میں حضرت حسن اور حسین کو لے کر نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک کہ یہودی ان چہروں کو دیکھ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور نبی کے گھر والے وہ روشن چراغ کی طرح چہرے، میرے بھائیوں ان چہروں کو دیکھ کر عیسائی بھاگ نکلے وہاں سے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے ہم بد دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری تباہی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بولتے، تو اس لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی زیادہ فضیلت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اس لیے ممبر پر جب بھی خطیب نام لیتا ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت حسن اور حسین کی نانی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر کی جو روایت میں نے بیان کی ہے ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3781 نمبر پر، اور یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میری گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا، بالکل بچپن کا معاملہ تھا، رونا شروع کیا، اور اس کے بعد اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا اپنی گود سے، وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے، تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس نواسے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہا ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے لوگ اسے نہر فرات کے کنارے قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر ہنسے نہیں، پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ میرے بھائیوں جنتی ہونا حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا جنتی ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مورخین نے لکھا کہ 7 سال عمر تھی جب کہا تھا اس فرشتے نے آ کر کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اور 13 سال کی عمر تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت سے یہ جنتی تھے۔ ان کو جنتی کرنے کے لیے ہمیں ڈیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جنتی کرنے کے لیے ہم کو ان کے ایصال ثواب و قرآن خوانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ ان کے لیے میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ ان کے لیے جو ان کی شان کے مطابق تھی، اللہ رب العالمین نے وہ بتا دیا کہ کسی کی نماز مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ نبی پر درود کے ساتھ ساتھ میں آل محمد پر درود نہ پڑھے۔ نماز کے اندر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ان کے حق کے مطابق۔ میرے بھائیوں یوم عاشوراء آج 9 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ ہوگی، آپ حضرات روزہ رکھیں، روزہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، اس کے روزے صرف رمضان کے فرض ہیں، اگر روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ ان کی شان کے مطابق بس درود ہے، ان کی شان عالی کے مطابق اس کے سوا کوئی چیز اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوتا۔ ان کی شان عالی کے مطابق یہ ہے کہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اور میرے بھائیوں یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اہل البیت کے فضائل۔ یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا کیوں، اصل وجہ اس کی میں چند منٹوں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو اس کے بعد حالات ایسے ناساز پیدا ہوئے، اتنے زیادہ فساد، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، بڑے گورنر تھے، فوج کو ورگلایا، حالات ایسے بنے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے خون نہ بہے، قتل غارت گری نہ ہو، اس لیے انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یزید کے باپ سے صلح کر لی اور کہا کہ میں حکومت چھوڑے دیتا ہوں، اگر مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے تو میں حکومت چھوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ معاویہ وقت کے بادشاہ بن گئے، خلیفہ راشد تو نہیں ہے معاویہ، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیے تھے، خلافت راشدہ 30 سال تک، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بن گئے حاکم، خلیفہ نہیں بنے، خلیفہ امام حسن تک ختم ہو جاتی ہے خلافت۔ تو اس کے بعد انہوں نے
اپنی زندگی میں 4 سال کے بعد معاویہ کا انتقال ہوا ہے. معاویہ نے اپنی موت سے 4 سال پہلے یزید کی بیعت کروانا شروع کر دیا. اچھا، حضرت حسن اور حسین موجود تھے اور جوان ہو رہے تھے، اور پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق تھی کہ جب نبی کے گھر والے موجود ہیں کسی کی اور کی حکومت کیوں ہو سکتی. حضرت حسن کو زہر دلوا دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوانے والے کون لوگ ہیں؟ بنو امیہ کے لوگ. ابو داؤد کے اندر اشارتاً کئی حدیثیں موجود ہیں، میں وقت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ان کو زہر دلوا دیا گیا. اب معاملہ صاف ہوا، بیعت لینا شروع ہو گئی یزید کی. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوان، بلکہ کربلا کے میدان میں جب انہیں شہید کیا گیا 55 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ پھر امت مسلمہ ادھر ادھر ہونے لگی کہ اب تو نبی کے گھر والے موجود ہیں. جب حضرت حسین نبی کا نواسا، نبی کے اولاد میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی دوسرا حکومت کیوں کر سکتا ہے؟ تو یہاں تک کہ جب ظالمانہ حکومت شروع ہوئی، سودی کاروبار شروع ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں، سودی کاروبار شروع ہوا. میں بخاری مسلم سے یہ چیز ثابت کر سکتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس طرح کا خطبہ دینے پر میرے پاس فون آنے لگتے ہیں کہ شیعوں والی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، اہل البیت کی محبت فرض ہے مسلمان، اس کے سوا ایمان آدمی کا نہیں بچ سکتا. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 240 پر ہے کہ جو شخص علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو شخص علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اور مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو میرے بھائیو، اہل البیت کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو. کہیں یزید کے دفاع میں جو بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض نام نہاد اہل حدیث عالم بھی نہیں سمجھ پائے، انہوں نے تاریخ سے بیان کیا تو اس میں یزید کی باقاعدہ دفاع کیا. اب جب ان سے فون پر بات کی گئی تو پتہ چلا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. میرے بھائیو، یزید کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. معاویہ رضی اللہ عنہ تو چلو قانونی طور پر صحابی تھے، فتح مکہ پر وہ ایمان لائے تھے، لیکن یزید کے کارتوت صرف کربلا کا میدان نہیں ہے. یزید کے کارنامے کربلا کی جنگ کے بعد، کربلا کے حادثے کے بعد جو ہوئے ہیں، وہ انسان کے جو ہے پیروں تلے سے زمین نکل جائے. اور یہ بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے. واقعہ ہررہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو مدینے کے لوگوں نے بیعت توڑ دی یزید کی. کہا میں اس کو خلیفہ حاکم نہیں مانتا، اس لیے کہ اس نے آل محمد کو قتل کیا، نواز رسول کو قتل کیا. ہم لوگ اب بیعت توڑتے ہیں. آج کے دور میں کسی کو ووٹ دے دیا جائے، پھر ووٹ لینے کا سسٹم نہیں ہے یہاں پر. اور اس دور کے اندر اپنی ووٹ واپس لینے کا بھی سسٹم تھا کہ اگر آدمی چاہے تو اپنی بیعت توڑ دے. اگر حاکم صحیح کام نہیں کرتا، اپنی بیعت توڑ دیا مدینے کے لوگوں نے. مدینے کے لوگوں نے جب بیعت توڑ دیا تو اس نے کیا کہ دمشق سے اپنی فوجیں بھیجی اور مدینے کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دیا. واقعہ ہررہ اسے کہا جاتا ہے بخاری کے اندر. توڑ پھوڑ شروع کیا. مدینے مسجد نبوی شریف کے صحن پر گھوڑے باندھ دیے گئے. 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر اذان نماز نہیں ہوئی یزید کی حکومت میں. بعد میں جو ہے حجاج بن یوسف جیسا اس سے ظالم بھی لوگ ہوئے ہیں حاکم، اس سے زیادہ ظالم، جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے چوراہوں پر ٹانگ دیا تھا. یزید جب پہنچتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد مدینے کی عورتوں 1000 عورتوں کے ساتھ، بخاری کے اندر موجود ہے، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جسے جھٹلایا جا سکے، 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا یزید کی فوج نے، جو حاملہ ہوئیں، اور کافی تعداد میں حرامی بچے پیدا ہوئے مدینے کے اندر. یہ واقعہ ہررہ اسے ایسا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. پوری دنیا لگ جائے اسے نہ ضعیف کر سکتا ہے نہ کوئی اسے جھٹلا سکتا ہے. یزید کے کارتوت اور کارنامے ایسے ہیں کہ میرے بھائیوں، بس اس کے بارے میں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ اہل قبلہ تھا اور اہل کلمہ تھا. اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. میں اس کے بارے میں اور اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے آل محمد کو نہر فرات کے کنارے قتل کیا، اللہ کی لعنت ہو.
اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، ملعون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی سازش کی اور جنہوں نے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جن نواسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ چومتے تھے، کاندھے پر بٹھا کر گھماتے تھے، ان کے نام کا تعزیہ بنا کر پوری نالیوں میں گلیوں میں گھمایا جائے اور بے حرمتی کی جائے، حسین حصہ کیا جائے، ان کا نام بے ادبی سے لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے۔ جیسے قتل کرنے والے تکلیف دینے والے تھے، اسی طریقے سے بعد میں اس طریقے کا عمل کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، جو نبی کے نواسوں کا نام سلیقے سے نہیں لیتے۔ حسین حصہ کہا جاتا ہے، اور ان کے نام پر کون لوگوں نے بانٹا تھا؟ میرے بھائیوں، اس بات پر غور کریں کہ جب لٹا پھوکا قافلہ، اب میں ساری حدیثیں میں نے اب تک بیان کی ہے، اب میں ایک صرف تاریخ کا جملہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے 2-3 خطبے دیے، کوئی تاریخ کی روایت ایک بھی نہیں بیان کی ہے، میں نے صحیح حدیث بیان کی ہے۔ اب تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سکینہ کو اونٹ پر بٹھا کر گھمایا گیا کوفے کے اندر، اور باقاعدہ ڈھولیں بجائی گئیں، باقاعدہ نقارے بجائے گئے، باقاعدہ جو ہے ان میں کھانے پینے والی چیزیں وہ لوگ بانٹ رہے تھے جو یزیدی تھے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ اے کوفیوں، اگر تم میرا ادب نہیں کرتے ہو، میں آل رسول میں سے ہوں، تو کم از کم اس رزق کا ادب کرو جسے تم خود کھاتے۔ یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو بہن کو گھمایا گیا تھا، ڈھول بجانے والے یزیدی تھے، لٹانے والے یزیدی تھے، لوٹنے والے یزیدی تھے، کوئی حسینی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اگر حسینی بننا ہے تو سچے حسینی بنو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو معلوم کرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، ان کا عمل کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی۔ میرے بھائیوں، یہ یزیدی کام مت کرو۔ پلاؤ لٹانے والے بھی یزیدی تھے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو ماتم تھا، وہاں آج کسی کا ایک بچہ انتقال کر جائے، کسی کے گھر کا ایک آدمی انتقال کر جائے، بجائے گا ڈھول، ماتم کا ماحول ہوگا، پلاؤ لٹائے گا، کھائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر؟ ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں سچی توبہ کر کے واپس آؤ، سچے حسینی بنو۔ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرو، ان پر درود پڑھو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو، یہ اصل حسینی ہے۔ ایک یزیدی شخص نے ایک دفاع کیا ہے، میں چاہتا ہوں جلدی اس کو بھی عرض کر دوں کہ کبھی کبھی آدمی کسی بعض علماء کی تقریریں سنتا ہے نیٹ وغیرہ پر تو ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یزیدی شخص نے اس کا دفاع کیا اس طریقے سے۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ قسطنطنیہ کے جنگ میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ مغفور لہم ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کر دے۔ اور قسطنطنیہ کے پر ایک بار حملہ یزید نے بھی کیا ہے، یزید ان چیف کمانڈر تھا اس حملے میں، لیکن اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہیں قبر بنی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس میں الفاظ ہیں بخاری کے اندر کہ جو پہلا گروہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہے۔ پہلا گروہ عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوسرا حملہ کیا ہے، اور یزید نے جو حملہ کیا تھا وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ مغفرت کی گارنٹی یزید کے بارے میں نہیں ہے، کسی یزیدی نے بخاری کی روایت کو توڑ مڑوڑ کر بیان کیا کہ یزید پر یہ فٹ ہو جاتی ہے کہ اگرچہ وہ اس نے غلطی کی لیکن جو ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، تو یزید ان چیف کمانڈر تھا اس فوج کا۔ میرے بھائیوں، یہ 8واں لشکر تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی وہ پہلے گروہ پر ہے کہ جو قیصر روم پر پہلا گروہ میری امت کا جو ہے حملہ کرے گا ان کے سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ میں اس لیے صاف کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ باتیں سن کر آدمی بہکتا ہے کہ پھر یزید اس کے مطلب جو ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی۔ کیا اسلام میں اصل میں یہ دستور ہے کہ جو وقت کا حاکم ہوگا، یہاں پر جو پردھان ہوتے ہیں، یہاں پر جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ علم والے نہیں ہوتے، وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، ورنہ جمعے کا خطبہ دینا، امامت کرنا یہ وقت کے حاکم ہی کا کام ہے۔ تو اگر حضرت حسن کی نماز جنازہ پڑھائے تو اسلام میں ایک دستور ہے کہ جو وقت کا حاکم ہوگا چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، جو وقت کا حاکم ہوگا امام بھی مسجد کے اندر وہی بنے گا۔ ایک سسٹم ہے یہ مذہب اسلام کے اندر۔ اب چونکہ یہاں کافروں کی حکومت ہے، یہاں
प्रधान मंत्री को बता दिया जाए कि मिंबर पर चढ़कर खुतबा दो, तो वो तो अपने देवी देवताओं का नाम लेने लगेगा। तो पता चला कि वक्त का हाकिम अगर कोई मुस्लिम खलीफा है तो जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा वक्त का हाकिम देगा, और किस इमामत करना है तो वक्त का हाकिम करेगा। यजीद उस वक्त का हाकिम था, इसलिए उसने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। इससे भी कोई फजीलत नहीं हासिल होती यजीद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो बातें कही वो सुनी गई हैं, अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सब को जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दीजिए तो ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जो अहलुल बैत के मजाक उड़ाते हैं अल्लाह, उन हमारे भाइयों को, उन हमारे नौजवानों को, उन हमारे बेटों जैसे उम्र के लोगों को अल्लाह उन्हें सच्ची समझ अता फरमा। अहल बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। अहल बैत की तालीमात को आम फरमा। ये लोग जिस पर तुले हुए हैं कि हम नबी के नवासों के कत्ल वाले दिन, शहादत वाले दिन ढोल बजाएंगे, अल्लाह इन्हें भी समझ अता फरमा। अगर इनके मुक़द्दर में समझ न हो तो अल्लाह अपने तरफ से इनका इंतकाम ले लीजिए, इसका बदला ले लीजिए। मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहना चाहता। या रब्बुल आलमीन जिस तरीके से उस वक्त आपने बदला लिया था और करबला में नवासों को कत्ल करने वालों का अंजाम क्या हुआ था, जो उस वक्त जिस तरह से आपने बदला लिया था, इस वक्त भी बदला ले लीजिए। या रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़े की अदायगी की गैब से वसात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो जिस लाइन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कारोबार से, जो रिश्तेदारों से, या जो किसी लाइन से किसी बीमारी की वजह से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अपने करम से हम सब की जायज़ ज़रूरियातों को, जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ ख्वाहिशों को पूरी फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु वसल्लिम इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहल अलिय्युल अज़ीम यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम्मु व अअज़म व अकबर।